امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سپریم کورٹ پر برہم ٹیرف کے خلاف عدالتی فیصلے کو شرمناک اور مایوس کن قرار دے دیا. کہا ججز نے امریکی مفادات کو نظر انداز کیا. عدالتی فیصلے کے خلاف پلان بھی موجود ہے. ٹیرف امریکہ کو عظیم بناتا ہے. یہ امریکہ کی قومی سلامتی کا معاملہ ہے. میرے پاس مزید مضبوط اختیارات بھی ہیں. فیصلے پر وہ ملک بہت خوش ہیں جو برسوں سے امریکہ کو لوٹ رہے ہیں. امریکی سپریم کورٹ نے ٹرمپ ٹیرف کو کالعدم قرار دیا تھا. فیصلے میں کہا غیر ملکی تجارتی شراکت داروں پر ٹیرف غیر قانونی ہے. ٹرمپ نے اختیارات سے تجاوز کیا. معاشی ماہرین کے مطابق عدالتی فیصلے ٹرمپ انتظامیہ کے لیے بڑا دھچکا ہے. تجارتی معاہدوں پر اثر پڑنے کا امکان ہے. امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر محدود فوجی حملے پر غور. ایران پر محدود فوجی حملہ تہران پر دباؤ ڈالنے کے لیے پہلا قدم ہوگا. امریکی میڈیا کے مطابق محدود فوجی حملے کا مقصد جوہری معاہدے پر مطالبات منوانا ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ایران نے جوہری افسودگی ختم نہ کی تو امریکہ ایرانی تنصیبات کے خلاف وسیع مہم شروع کرے گا. امریکی حملوں میں تہران کی حکومت کا تختہ الٹنا بھی شامل ہو سکتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات. امریکی صدر وزیر خارجہ کو بورڈ آف پیس کے افتتاح پر اجلاس کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی. غزہ امن منصوبے کے نفاذ کے لیے بورڈ آف پیس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. صدر ٹرمپ کی قیادت میں شراکت داری کی رفتار اور مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار. تجارت، اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ، دہشت گردی کے خلاف تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق. وزیر اعظم نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ سطح روابط کے تسلسل کی اہمیت پر زور دیا. آئی ایم ایف کا وفد 25 فروری سے 11 مارچ تک پاکستان کا دورہ کرے گا. ذرائع کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف میں تیسرے جائزے کے لیے مذاکرات ہوں گے. مذاکرات کی کامیابی پر پاکستان کو $1.2 ارب کی چوتھی قسط مل سکے گی. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا آغاز ٹیکنیکل ڈیٹا شیئرنگ سے ہوگا. آئی ایم ایف کا وفد پہلے کراچی کا دورہ کرے گا. پہلے مرحلے میں آئی ایم ایف کا وفد اسٹیٹ بینک میں بریفنگ دے گا. آئی ایم ایف ٹیکنیکل وفد جولائی تا دسمبر پہلی شش ماہی کی معاشی کارکردگی کا جائزہ لے گا. پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے SRF پروگرام پر بھی مذاکرات کرے گا. 8 ٹیمیں نان اسٹاپ ایکشن اور کانٹے کے مقابلے. T20 ورلڈ کپ کا سپر 8 مرحلہ آج پاک نیوزی لینڈ میچ سے شروع ہوگا. T20 ورلڈ کپ کے ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں میں پاکستان کو نیوزی لینڈ پر برتری حاصل. کولمبو میں بارش کی وجہ سے پریکٹس سیشن منسوخ. میچ بھی متاثر ہونے کا خدشہ. ہیڈ کوچ مائک ہیسن کہتے ہیں نیوزی لینڈ سے اچھے مقابلے کی توقع ہے. پریما داس اسٹیڈیم میں اسپنر کا کردار اہم ہوگا. عثمان طارق ایسا بالر ہے جو اٹیک اور ڈیفنس دونوں میں کام آتا ہے. نیوزی لینڈ کے بلے باز مارک چیپمین نے کہا عثمان طارق سمیت پاکستان کے تمام اسپنرز خطرناک ہیں. پاکستان کے خلاف کافی کرکٹ کھیلی ہے. ان کی اسٹرینتھ کا اندازہ ہے. سلمان آغا مجھ پر غصہ نہیں تھے، نافے کے آؤٹ ہونے پر بوتل پھینکی. مائک ہیسن نے پچھلے میچ کی وائرل ویڈیو کی حقیقت بتا دی. کہا پچھلے میچ میں 12 اوور کے بعد بابر کو بھیجنے کا وقت نہیں تھا. بابر اعظم کو معلوم ہے کہ اس کو کہاں کھیلنا ہے. بابر کا پاور پلے میں اسٹرائک ریٹ 100 سے کم ہے. بابر کے پاس مخصوص مہارت ہے. ایشیا کپ کے بعد ہم بابر کو مخصوص رول کے لیے واپس لائے. نیوزی لینڈ کے خلاف کیا حکمت عملی کارگر ہوگی؟ ہمارے پاس تجربہ زیادہ ہے. پاکستان کا پلڑا بھاری ہے. سابق کرکٹر باسط علی کا ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال. کہا نافی کی جگہ فخر زمان کھیلے گا. نمبر 4 پر بابر کو رکھنا مینجمنٹ کی بے وقوفی ہے. میزبان شعیب ملک نے کہا فخر زمان کا نیوزی لینڈ کے خلاف ریکارڈ زبردست ہے. مینجمنٹ اور کپتان ایک پیچ پر نہیں. کامران اکمل نے کہا ہر چیز کا الزام ہیڈ کوچ یا مینجمنٹ پر نہیں لگانا چاہیے. بابر اعظم کو احساس ہونا چاہیے کہ میں ٹیم میں نیا نہیں بلکہ تجربے کار ہوں. بانی پی ٹی آئی کو 25 فروری کو انجیکشن لگنا ہے. پی ٹی آئی والے آنا چاہیں تو ضرور آئیں. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی والے فیصلہ کر لیں 25 فروری کو کس نے اسپتال آنا ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان آنکھوں کے امراض کے ماہر نہیں. بانی کے علاج اور دیگر ضروریات کی ذمہ داری حکومت پر ہے. ہماری پہلی ترجیح ہے انہیں بہترین علاج کی سہولتیں مہیا کریں. اس وقت کسی بھی سطح پر کوئی ڈیل یا ڈیل زیر بحث نہیں. درخواست صرف یہی ہے ریاست سے لڑائی ٹکراؤ کی پالیسی چھوڑ کر مذاکرات کی میز پر آئیں. 90% مسائل پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی وجہ سے ہیں. ایسا تاثر دیا کہ حکومت اڈیالہ کے باہر آفر لے کر کھڑی ہے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں بانی کے علاج کا معاملہ انہوں نے خراب کیا. 3 دن تک معائنہ نہیں ہونے دیا گیا. پہلے بیرسٹر گوہر کا نام دیا پھر خود واپس لے لیا. محسن نقوی ان کو کافی رعایت دینا چاہتے تھے لیکن ان کا رویہ درست نہیں. نواز شریف کو جو بھی ریلیف ملا عدالتوں سے ملا. بانی پی ٹی آئی کو بھی ریلیف عدالتوں سے ہی ملے گا. وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کا ملنا آئینی ضرورت ہے. ملاقاتوں کو سیاسی مقاصد، اداروں کے خلاف بیانیاں
اور جھٹی پروپیگنڈے کے لیے استعمال نہ کریں تو مسئلہ ہوتا ہی نہیں۔ اپوزیشن لیڈر سمیت پی ٹی آئی کی سینئر قیادت نے بانی پی ٹی آئی رہائی فورس کی تجویز مسترد کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے رہائی فورس کی تجویز مسترد کرنے کا باضابطہ اعلان پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کرے گی۔ سینئر رہنماؤں نے سہیل آفریدی سے رابطہ کر کے رہائی فورس کے قیام کو غیر آئینی قرار دیا۔ رہائی فورس کے قیام کا اعلان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کیا تھا۔ صاحبزادہ حامد رضا کو جیل میں 111 دن سے زائد ہو چکے ہیں۔ جیل میں آج ملاقات کا دن ہے۔ کیا اتحادیوں میں سے کوئی رہنما ملاقات کرے گا؟ اہل خانہ کا حامد رضا کے ایکس اکاؤنٹ پر سوال۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سمیت نون لیگ اور پیپلز پارٹی رہنماؤں نے پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ خواجہ آصف نے لکھا، پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، کلٹ ہے۔ سیاسی سوچ اور سیاسی رفاقت کا کوئی تصور نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے سوا ہر لیڈر کو گالیاں پڑ چکی اور پڑتی رہیں گی۔ ان سب میں قدر مشترک ہے کہ چاہتے ہیں بانی اندر رہے، ان کی دکانیں کھلی رہیں۔ ناصر حسین شاہ نے لکھا، ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے۔ آپ ان سے توقع کر رہے ہیں جو پارٹی نہیں فین کلب ہے۔ کلب کو ایک شخص کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ بیرسٹر عقیل ملک، ہنا پرویز بٹ اور ساحر کامران نے بھی پی ٹی آئی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ پیپلز پارٹی نے گورنر سندھ کی تبدیلی کا مطالبہ کر دیا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں گورنر ہاؤس میں نفرت انگیز باتیں ہوئی ہیں، تعصب پر مبنی باتوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں چند لوگوں نے اداروں پر بھی تنقید کی۔ گورنر ہاؤس آئینی ادارہ ہے، اس چیز کے لیے نہیں کہ وہاں تعصب کی گفتگو کریں۔ گورنر ہاؤس میں صوبے اور وفاق کے خلاف تقریب ہوئی۔ سندھ ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا، نون لیگ وعدہ نبھائے، سندھ میں اپنا یا پیپلز پارٹی کا گورنر لگائے۔ لسانی سیاست کا دوبارہ سر اٹھانا انتہائی تشویشناک ہے۔ ماضی میں خون ریزی کرانے والے عناصر پھر سرگرم ہو گئے ہیں۔ کبھی تقسیم کی بات نہیں کہ اختیارات کی تقسیم چاہتے ہیں، کسی کی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ میرا جواب میرا کام ہے۔ گورنر سندھ کامران چسوری کا رد عمل، کہا گورنر ہاؤس میں قومیت نہیں پوچھی جاتی۔ صوبے میں کسی قومیت کے ساتھ ظلم ہوگا تو میں اور یہ ہاؤس آواز اٹھائے گا۔ بجلی پانی گیس نہ ملے، پولیس کام نہ کرے تو عوام کیا کریں؟ آئی ٹی ہے، 5 لاکھ لوگوں کے لیے افطار ڈنر ہے، 2.5 لاکھ لوگ صحیح کہتے ہیں۔ روز کسی نہ کسی شخص کو ایک گھر کا مالک بنانا ہے۔ ہم صرف زبانی یا سیاسی جواب نہیں دیتے بلکہ کام سے جواب دیتے ہیں۔ ایم کیو ایم میں خالد مقبول اور پی ایس پی گروپنگ سامنے آ گئی۔ ایم کیو ایم رکن سندھ اسمبلی اپنی پارٹی کے ارکان کی شکایت سندھ اسمبلی لے آئے۔ رانا شوکت نے ایم این اے اقبال محسود کو پی ایس پی گروپ قرار دیا۔ کہا اقبال محسود نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، مسلح افراد کے ساتھ دروازے توڑ کر دفتر میں گھس آئے۔ رانا شوکت نے اسمبلی میں موجود ایم پی اے شارق جمال کی جانب بھی اشارہ کیا۔ کہا ایف آئی آر نہ کٹی تو ایوان سے استعفیٰ دے دوں گا۔ ایم کیو ایم ایم پی اے انجینئر عثمان اپنے رکن کی بات پر غصے میں آ گئے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی معاملے پر کچھ بولنے کے بجائے معمول کی کارروائی چلانے پر اصرار کرتے رہے۔ حکومتی ارکان نے سخت نوٹس لیا۔ وزیر داخلہ سندھ نے کہا رکن اسمبلی کو سیکیورٹی بھیج رہا ہوں، دھمکیاں دینے والا رکن اسمبلی معطل کیا جائے۔ شرجیل میمن نے کہا معزز رکن کی حمایت ہمارا فرض ہے۔ اسپیکر نے عثمان انجینئر کو معافی مانگنے تک معطل کر کے پولیس بلا لی۔ فریقین میں صلح کے بعد پولیس واپس چلی گئی۔ حق مانگنے کے جرم میں ہمارے کارکنان کو پابند سلاسل کیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے آئین کی پاسداری کرنے والوں پر دہشت گردی کیس بنایا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کہتے ہیں کراچی کے حق کی بات کرنے والے پر لاٹھی چارج پیپلز پارٹی کی فسطائیت ہے۔ شہری پانی، بجلی اور ٹوٹی سڑکوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ حق دو کراچی تحریک اب جینے دو کراچی تحریک میں تبدیل ہو گئی ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں مبینہ پولیس مقابلے کے بعد 2 اسٹریٹ کرمنل گرفتار۔ پولیس کے مطابق اہلکاروں نے 13 ڈی سے مکہ چوک تک ملزمان کا تعاقب کیا۔ ملزمان سے اسلحہ، موبائل فون اور دیگر سامان برآمد ہوا۔ مکہ چوک کے قریب شہریوں نے ڈاکوؤں پر تشدد بھی کیا۔ گزشتہ روز سفورہ چورنگی کے قریب ڈکیتوں کی فائرنگ سے نوجوان کا قتل۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ ایس ایس پی ایسٹ سے رپورٹ طلب۔ کراچی بلوچ کالونی میں جائیداد کے تنازع پر بھائیوں میں جھگڑے کے دوران گولیاں چل گئیں۔ ایک بھائی قتل، دوسرا زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق شخص کی لاش اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پرانا گلی مار میں بچوں کی لڑائی میں بڑے بھی کود پڑے۔ فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، 2 زخمی۔ کے پی حکومت نے صوبے میں غیر قانونی سونے کی کان کنی پر پابندی عائد کر دی۔ سوابی، سوات، نوشیرہ، کوہاٹ، کرک میں سونے کی غیر قانونی کان کنی پر دفعہ 144 نافذ۔ محکمہ داخلہ کی اعلامی کے مطابق دریائے سندھ، دریا کابل کے کناروں پر مائننگ پر 60 روز کے لیے پابندی ہوگی۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس کو فوری عمل درآمد کی ہدایت۔ غیر قانونی کان کنی میں ملوث عناصر کا سامان ضبط کیا جائے گا۔
کراچی میں رمضان شروع ہوتے ہی بھکاریوں کی یلغار، گداگروں نے شہر کو 30 دن کے لیے اپنا مسکن بنا لیا۔ ہوٹلوں، شاپنگ سینٹر، بس اڈوں، مسجدوں میں بڑی تعداد میں ہر آنے جانے والے سے بھیک مانگتے ہیں۔ تفریحی مقامات پر بھکاری گروہ سرگرم، شہریوں کا سکون متاثر، انتظامیہ خاموش۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پیشہ ور گداگری کے خلاف کارروائی کی جائے۔